نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کے کچھ فضائل ان کا بیان ہوا تھا. نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی فضائل. آج کے خطبہ میں بے نماز کا انجام، اس کا ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلے جو شخص نماز کا تارک ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا حکم کیا ہے اور اس کو کن لوگوں میں شمار کیا جائے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ اے پیغمبر اپنے آپ کو درست کیجئے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے بالکل درست اور سیدھا کر لیجئے. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین حنیف، یہ دین اسلام فطرت کا دین ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اس میں کوئی تبدیلی جس پہ اللہ نے پیدا کیا اس میں کسی تبدیلی کا کوئی نہیں آنی چاہیے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی درست دین ہے، یہی صحیح دین ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. منیبین الیہ واتقوہ، آپ کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے ڈریں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اے پیغمبر، اے ایمان والو، نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو اس آیت سے بہت سارے علماء نے یہ استدلال کیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو فرمایا نا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو چھوڑ کے مشرکین میں سے نہ ہو جائے. نماز کو چھوڑ کے، بھئی آپ یہ ماسک لگا لیں،
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم کریں اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو اللہ رب العزت نے جس کو بولا ہے، جس کو فرمایا ہے، جس کے الفاظ اللہ نے ادا کیے ہیں کہ نماز کو چھوڑ کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت اس کی تائید میں ہم احادیث بھی پیش کریں گے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ جو لوگ تم سے جنگ و جدل کر رہے ہیں، تم سے لڑائی کر رہے ہیں، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر وہ زبانی توبہ کریں اور نماز ادا نہ کریں، نماز قائم نہ کریں، تو وہ تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ بھائی ہونے کے لیے مسلمانوں کے ملت کے اندر شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ مثلا ایک حدیث صحیح مسلم کی، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ نماز کے چھوڑنے کا۔ یعنی اگر ہم صرف کفر کہیں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کے چھوڑنے کا ہے، تو ممکن ہے کہ کہا جائے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، سباب المؤمن فسوق وقتال الکفر، تو اس سے لڑائی کرنا کفر ہے، تو یہ بھی ایسا ہی کفر ہے۔ لیکن ان الفاظ نے اور ان احادیث نے اس میں اور اس میں فرق کر دیا ہے کہ یہ کفر وہ والا کفر نہیں ہے، بلکہ یہ اصلی کفر والی کوئی بات ہے، یہ کوئی اور ہی بات ہے کہ بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے بین الکفر والایمان، کفر میں اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایمان ہے اور کفر ہے۔ اب یعنی یہ وہ کفر ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے، یہ وہ کفر ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے۔ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ کفر اور ایمان کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ اور ایک روایت میں پورا یعنی کہ گھیر الگ کر دیا گیا، لیس بین العبد و بین الشرک، بندے اور شرک کے درمیان نہیں فرق، بندے اور شرک کے درمیان نہیں فرق، الا ترک الصلاۃ، مگر نماز کو چھوڑنے کا۔ یعنی بندے اور کفر کے درمیان اور کوئی فرق نہیں ہے، کیا ہے؟ ترک الصلاۃ۔ فاذا ترکها، پس جب کسی بندے نے اس نماز کو چھوڑ دیا، فقد اشرک، پس اس نے شرک کر دیا، اس نے شرک کر دیا۔ العہد الذی، اور اگلی روایت العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ وہ وعدہ جو ہمارے اور کافروں کے درمیان ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یعنی ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان جو عہد ہے جس پر اسلام اور کفر میں فرق ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان عہد نماز کا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، وہ ہماری ملت میں شمار ہوں گے، اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑا وہ اس کا شمار، وہ اس نے کفر کر دیا، اس نے کفر کر دیا۔ ادھر شرک ہے، ادھر کفر ہے، ادھر ایمان ہے اور ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، اسلام کے مقابلے میں شرک کفر ہے، تو یہ اور کون سا فرق ہمیں چاہیے؟ اور ادھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ، کہ اگر وہ نماز توبہ کرے اور نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو پھر وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ورنہ نہیں۔ تو اس میں اور کون سی دلیل کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں نماز پڑھنے پہ آمادہ کرے، جو ترک صلاۃ سے ہمیں روک دے، جو ہمیں اسلام کی طرف لے کے آئے، جو ہمیں ایمان کی طرف لے کے آئے؟
اور صحابہ کرام نے بھی اس کا مطلب یہی سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اسلام لمن لم یصلی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام ہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ امام مروزی نے اس کو روایت کیا ہے کہ لا اسلام لمن لم یصلی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ لا تصلی، وہ نماز نہیں پڑھتی، آپ نے فرمایا کہ من لم یصلی فہو کافر، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ تو یہ تعظیم الصلاۃ ہے، کتاب کا نام مروزی کی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور قول مرویہ فرماتے ہیں من ترک صلاۃ واحدا متعمدا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، یہ بچے ادھر توجہ فرق کریں، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ فقد بریء من اللہ و بریء منہ اللہ و بریء اللہ منہ، تو وہ اسلام سے بری ہے اور اسلام اس سے بری، اللہ اس سے بری ہے، وہ اللہ سے بری ہے۔ اب اللہ کے ہاں اس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے کہ اللہ اس کو بچائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا، اللہ اس سے بری ہو گیا کہ تیرا اور میرا کوئی وعدہ نہیں ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو یہ دو صحابہ میں نے ذکر کیے، اور باقی صحابہ کا کیا مسلک تھا اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ عبداللہ بن شقیق البجلی وہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر الا الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے، کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، اور کیا کہتے تھے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کر دیا۔ یہ عبداللہ بن شقیق البجلی تابعی جو کئی صحابہ سے جن کی ملاقات ثابت ہے، یہ ان کا فرمانا ہے کہ صحابہ کرام سارے صحابہ کا یہ خیال تھا جن سے وہ ملے تھے۔ اس لیے اور اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ کفر شرک کتنا کچھ آپ نے سن لیا ہے، اس سے آگے بھی اور کوئی بات ہے، اس سے آگے اور کوئی چیز رہ جاتی ہے، اور یہ اگر اس کو ہم ایک طرف کر کے کم از کم یہ سوچیں کہ نماز کا ترک کرنا یہ قتل سے بڑا جرم ہے، نماز کا ترک کرنا زنا سے بڑا جرم ہے، نماز کا ترک کرنا ڈکیتی سے بڑا جرم ہے، نماز کا ترک کرنا سود سے بڑا جرم ہے، نماز کا ترک کرنا کسی بھی جرم سے بڑھ کر جرم ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب، کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، کچھ یہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بعض کہتے ہیں جی کہ نماز جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہم اسے بہت بڑا مجرم کہیں گے، لیکن ہم اس پر کافروں کا حکم نہیں لگائیں گے، مثلا ان کے دلائل ہیں اپنے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے، لیکن اس بات پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑا شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے وہ نماز کو ترک کرنا ہے، وہ نماز ترک کرنا۔ فرماتے ہیں لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب، مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کو ترک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، اور کبیرہ گناہوں کا سردار نماز کا چھوڑنا ہے، کبیرہ گناہوں کا سردار، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا جرم۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا کرے جی، مولویوں کا تو اختلاف ہی ختم نہیں ہوتا، پوری امت کا، ہر مولوی کا، ہر فرقے کا، ہر مذہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کو ترک کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَنَّ إِثْمَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ وَمِنْ إِثْمِ الزِّنَا وَالسَّرَقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِعُقُوبَةِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ، اور اس کا جو گناہ ہے نماز کا چھوڑنا وہ قتل سے بڑا جرم ہے، مال چھین لینے سے بڑا جرم ہے، بدکاری سے بڑا جرم ہے،
چوری سے بڑا جرم ہے، شراب پینے سے بڑا جرم ہے، اور ایسا شخص جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا کہ دنیا میں اور آخرت میں ذلت ہی اس کا مقدر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بے نماز کا دنیا میں انجام ہے، اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی سزائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیان کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں تو آپ نے سن لیا کہ اس کا اسلام کا ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، کوئی لینا دینا نہیں بنتا۔ نماز کو چھوڑنا سب سے بڑا جرم ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے وہ نماز کو ترک کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ نماز کو چھوڑنے والوں کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا کہ ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ اور اس کی ابتدا ہم اس آیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ نہ ہو تم مال کمانے میں لگے ہو، اپنی ڈیوٹی پہ ہو، اپنے کاروبار میں ہو اور نماز چھوٹ جائے، بچوں کے ساتھ مصروف ہو، بچوں کی مصروفیات ہو، گھر کی مصروفیات ہو، اور تمہاری نماز رہ جائے، تمہاری نماز فوت ہو جائے اور نماز تم ترک کر دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے یہ کیا ہے وہ چاہے کروڑوں کما لے، چاہے اربوں کما لے، لاکھوں کمائے، جو مرضی کام کر لے، وہی شخص گھاٹا پانے والا، یہی نقصان اٹھانے والے۔ کہ یہاں اس نماز کو مال کمانے کے لیے اس نماز کو ترک کیا، یا اس نماز میں سستی کی مال کو کمانے کے لیے، گھر والوں کے کام میں، گھر والوں کے معاملات میں، بچوں کے پالنے کے لیے، جی بچوں کی ہم حلال روزی کا انتظام کر رہے ہیں، جی یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا اندازہ تمہیں اس دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا آج اس دنیا میں بچوں کو پالنے کے لیے نماز کو چھوڑا، اور کل قیامت والے کا دن کہے گا یا اللہ میرے بچوں کو جہنم میں بھیج دے، مجھے بچا دے۔ یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن چاہے گا اپنی اولاد دے دے، وصاحبتہ واخیہ، اپنے بہن بھائی قربان کر دے، اپنی بیویاں قربان کر دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اس کی برادری، اس کا خاندان، اس کے ماننے والے ڈوب جائیں، جہنم میں چلے جائیں، سارے اس کو بچا لیا جائے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات میں جتنا مال و دولت جو کچھ اس کا تھا اللہ سارا مجھ سے لے لے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آج دنیا میں ان بچوں کے لیے اور دنیا کے اس مال کے لیے نماز کو چھوڑتے ہیں، کل قیامت والے دن یہ سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں پہ کوئی مال کام نہیں آئے گا۔ اس دن لو یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر کوئی صحیح سالم نمازی دل جو اللہ کے پاس آئے گا وہی فائدہ دے گا۔ اس دن یہ مال و دولت کام نہیں آئے گا۔ اس سے بڑا نقصان اور کون سا ہے کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی گھاٹا پانے والے ہیں۔ دنیا میں سمجھتے تھے ہم پیسہ کما رہے ہیں، دنیا میں سمجھ رہے تھے ہم منافع حاصل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے بڑا گھاٹا ان لوگوں کی قسمت میں ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا خیال ہے تمہارا ہم مجرموں کو مسلمانوں کی طرح کر دیں؟ تو مسلمان بھی ویسے اور مجرم بھی ویسے۔ یہ کیا یہ اللہ کا انصاف جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ اس بات کو متقاضی ہے کہ ہم مجرموں اور مسلمانوں کو ایک جیسا کر دیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے تمہارا کیا خیال ہے کہ دنیا میں تم نماز نہ پڑھو اور بے نمازی نماز ہم ایک جیسے کر دیں گے؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہو گیا؟ دماغ خراب ہو گیا، دیوانے ہو گئے ہو؟ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں آگے جا کے یوم یکشف عن ساق، روز قیامت ہوگا، ابھی اللہ کا دیدار کا وقت نہیں آیا،
ابھی صرف اللہ رب العزت کی پنڈلی کے دیدار کا وقت آیا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس دن اللہ رب العزت اپنی مبارک پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے. ویدعون الی السجود، کو کہا جائے گا سجدہ کر لو. فلا یستطیعون، تو جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا وہاں بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے، بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کی جو دنیا میں نماز نہیں نہ پڑھتے تھے وہ سجدہ کرنے چاہیں گے، ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی اور وہ پیچھے کو گر جائیں گے. کہ آج دنیا میں تم حی علی الصلاۃ سنتے تھے اور حی علی الفلاح سنتے تھے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اگر دنیا میں اپنی مرضی سے تم لوگوں نے اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہا، یہ جو حی علی الصلاۃ ہوتا ہے نا لفظ کہ نماز کی طرف آؤ، یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ کس نے، یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے خود بتائے ہیں کہ یہ الفاظ ادا کر کے تم لوگوں کو نماز کی طرف رکھ کے آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. تو جب دنیا میں اپنی مرضی سے کامیابی کی طرف نہیں آئے، نماز کی طرف نہیں آئے، تو آج تمہاری سزا یہ ہے کہ میں آج تم کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دوں گا. اور یہ پھر انجام ہوگا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ذلت ان کو ڈانپ لے گی جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور خوف سے بھری ہوئی ہوں گی ان کی نظریں. ترہقہم ذلہ، ذلت ان کو ڈانپ لے گی. ذالک الیوم الذی، اس کیوں کہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اس سے پہلے وہ صحیح سلامت تھے، صحت مند تھے، ان کو کہا جاتا تھا سجدے کے لیے آ جاؤ، وہ نہیں آتے تھے. اس لیے آج ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے. تیسرا مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ باسرہ. پہلے اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، پھر فرماتے ہیں وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالے سیاہ ہوں گے، اندھیرے ان پہ چھائے ہوں گے اور سیاہیاں ان پہ چڑھی ہوں گی. وجوہ یومئذ باسرہ، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ سمجھے گے آج کمر کو توڑ دینے والی مصیبتیں مجھ پہ نازل ہوں گی. کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی. ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے کہ اسلام کی تصدیق نہیں کی اور نماز نہیں پڑھی. اسلام کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ نماز ادا کرنے سے. اگر کوئی انسان زبان سے کہتا بھی رہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب تک وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم نہیں کرتے، ان کے اسلام قابل قبول نہیں. فلا صدق ولا صلی، نہ انہوں نے اسلام کی تصدیق کی اور نہ انہوں نے نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا اسلام کو اور منہ پھیر لیا. نماز کا وقت ہوا وہ نکل گئے، مسجد کے آگے سے نکل گئے، کئی مسجد کے اندر سے نکل گئے، کئی مسجد میں موجود ہوتے نماز نہیں پڑھتے. تو ایسے لوگ فلا صدق ولا صلی، ان کے چہرے قیامت کے روز بگڑے ہوئے ہوں گے. اور جہنم کی کتنی وادیاں ایسے لوگوں کے لیے ہوں گی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ. یہ چوتھا مقام ہے قرآن مجید کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس اس دن جو اس نے کمایا ہو اس کے بدلے میں وہ پکڑا جائے گا. الا اصحاب الیمین، مگر وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا ان کے نفس جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے. لیکن فی جنات یتساءلون، جنتوں میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے. فی جنات یتساءلون، جنت میں وہ یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے اور مجرموں سے پوچھیں گے، مخاطب ہوں گے ما سلککم فی سقر، کہ دنیا میں تو تم بڑے بنے پھرتے تھے، ہم تم کو دیکھتے تھے، آج اس سقر نامی وادی میں کیوں گرے ہوئے ہو؟ سقر وہ وادی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما سقر. اے پیغمبر آپ کو کس نے بتایا ہے کہ سقر ہے کیا؟ لا تبقی ولا تذر، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گی. اور تو اس کی تفسیر میں آتا ہے نہ انسان کی جلد بچے گی،
نہ اس کے پٹھے بچیں گے، نہ اس کے اعصاب بچیں گے، نہ اس کی ہڈیاں، کچھ بھی نہیں، ہر چیز ختم کر دے گی اللہ، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے۔ ایسی یہ خطرناک وادی ما سقر، پوچھا جائے گا سقر میں کیوں گرے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ نمازی نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، ہم گلیوں کوچوں بازاروں میں پھرتے رہتے تھے، نماز کو ہم تو چھوڑ دیتے تھے۔ پہلا جرم لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ تو پہلا جرم سقر نامی وادی میں گرنے والوں کا کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ پانچواں مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انبیاء کا ذکر فرمایا سورہ مریم میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے انبیاء ہیں، کئی نبیوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، اس کے بعد ان انبیاء کے وارث وہ لوگ بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اپنی شہوت کے پیچھے لگ گئے، اپنی من چاہی چیزوں کے پیچھے لگ گئے، اپنے دل کے پیچھے لگ گئے، جو دل کیا وہ کرنا ہے، جو دل میں آ گیا وہ کرنا ہے۔ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے لیے جہنم کی غی نامی وادی ہے۔ فسوف یلقون غیا، کیوں کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ترک نماز ہے، اور دوسرا ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت سے گزار دینا، اس کے وقت سے ضائع کر دینا۔ فجر کا وقت ہے، نماز کس وقت پڑھی؟ جناب اٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کوئی فکر نہیں ہے، جماعت رہ گئی ہے، عصر کے وقت پڑھ لیا، شام کے وقت پڑھ لیا، رات کے وقت پڑھ لیا، نماز ہی ضائع کر دی، یعنی پڑھی بھی ہیں لیکن ان کے وقت سے ضائع کر کے، تو ان کو غی نامی وادی، جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اگر پہاڑ کا پہاڑ داخل کیا جائے تو وہ پورا پہاڑ پانی بن جائے، ایسی خطرناک و جہنم کی وادی ہے۔ چھٹا مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، نماز چھوڑنے والے تو جو ہیں، نماز پڑھنے والے ان میں سے کئیوں کے لیے تباہی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ یعنی غفلت سے کیا مراد؟ یہی کہ نماز پہ توجہ نہیں، باجماعت ادا نہیں کرنی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ کیا ہوا جی؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں جی یار پڑھتے ہیں بس نا، کئی آج صرف فجر کی پڑھتے ہیں اور جی 2-3 پڑھی جاتی ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں۔ تو یہ نماز کے غفلت، نماز ایک نماز چھوڑنا بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، ایک نماز چھوڑنا بھی انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہیں کہ فویل للمصلین، تباہی ہے ایسے نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل نامی وادی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال اللہ سب کو نمازی بنائے، اور جو کچھ سنا ہے اللہ نے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے ہمیں بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی مسجد کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے، بھرپور تعاون فرمائے سارے لوگ۔ نہیں رہنے دو ضرورت نہیں، ماسک کے لیے بنا دیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ عزیزان گرامی، اس وقت حالات جس نہج پر چل رہے ہیں اور جس قدر پریشانیاں اپنے عروج پر ہیں، وبا اپنے پیک پر ہے، اپنی انتہا پر ہے، اور ہسپتال بھر رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، خوف و ہراس کا عالم ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے، انابت کی جائے، اور اس کی سب سے بہترین شکل نماز ہے۔ اپنی نمازوں کا اہتمام کیا جائے، نمازوں کے اندر نمازوں کی اصلاح کی جائے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کی طرف انابت ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ ہم سے اس وبا کو دور کر دے۔ اس وقت دنیا جس قدر سرکش ہو چکی تھی، اللہ کی جس قدر نافرمان ہو چکی تھی، ظلم اور بربریت اپنے عروج پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی، ایک ادنا سی جھلکی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا ہے تو ہم آسمان سے کبھی لشکر نازل نہیں کرتے، آسمان سے لشکر نہیں اترتے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کبھی ایک چیخ ہوتی ہے، فاذا هم خامدون، ایک لمحے میں اللہ سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ایسی ایک چیز جو نہ کسی کو نظر آنے والی، نہ کسی کو سمجھ آنے والی، لاکھوں انسان موت کا نوالا بن چکے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں۔ ہم سب کے لیے دست بدعا ہے کہ اللہ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس وقت میں اموات جو ہو رہی ہیں، اس میں بڑے بڑے جو اور عجیب قسم کی کیفیت ہے، صرف اسی سے نہیں بلکہ دوسرے کئی طریقوں سے، بس اموات کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور علماء بڑے بڑے اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں کتنے شیوخ الحدیث